السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبدالواسع بھائی، ایک سوال بلکہ اعتراض ہی کہہ لیں اس کو، پوری دنیا کی طرف سے، اور بعض شاید مسلمان بھی یہ اعتراض کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ جو ارض فلسطین ہے یہ تو یہود کا ہی حق ہے، نسل در نسل وہ یہاں پر آباد تھے، تو آج مسلمان اس کے لیے کیوں جو ہے وہ اپنے حق کو جتاتے ہوئے ان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں؟ اگر انہوں نے اپنے حق کو واپس لے لیا ہے تو آپ کو اس میں کیا؟ ہاں بالکل، یہ ایک بالکل عام سا اعتراض ہے۔ اس بات کو تو ایڈریس کیا جاتا ہے کہ وہ نسل در نسل وہاں پر آباد تھے، تو کیا ہسپانیہ موجودہ اسپین جو ہے یہ نسل در نسل مسلمانوں کے پاس نہیں تھا؟ کیا 1000 سالہ تاریخ اس بات کی شاہد نہیں ہے کہ ہندوستان پہ مسلمان قابض رہے؟ تو اس حق کو تو یہ تسلیم کروانے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور بحث و مباحثے میں اپنے آپ کو، تو جہاں پر مسلمانوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو پھر اس سے اعراض کیوں کرتے ہیں؟ تو اسی لیے شاید اقبال نے کہا تھا کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ کیوں حق نہیں پھر اہل عرب کا۔ ٹھیک ہے، اقبال نے تو ایک شعر میں ہی جو ہے اس مسکنسیپشن کو ختم کر کے رکھ دیا۔ بالکل، یعنی ظاہر ہے کہ وہ ایک شاعر کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی 2 لائنوں میں پوری تاریخ بیان کرتا ہے۔ تو اسی طرح یعنی آپ اگر دیکھیں کہ اقبال نے قوموں کے عروج و زوال کی یعنی کہا کہ یعنی حکماء کہتے ہیں کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ تاریخ کو سمجھ کے آگے ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ زوال و عروج کو یعنی سمجھنا چاہیں تو قوموں کی تاریخ اس میں بڑی۔ میں نے اقبال سے کہا کہ اقبال، قوموں کا عروج اور زوال یعنی 6000 سالہ تاریخ پر مشتمل ہے، تو میں کہاں سے کس کو پڑھوں؟ اس کے لیے تو ایک زندگی ناکافی ہے۔ اقبال نے کہا کہ لیٹس کم آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ اقبال نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، قوموں کے نصیب کیسے ہوتے ہیں۔ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ اقبال نے کہا کہ قوموں کی تاریخ کا یہ سلسلہ رہا ہے کہ جن قوموں نے تلوار، تیر و تفنگ، ڈال اور نیزوں سے کام لیا وہ ان کی کامیابی اور کامرانی کا دور ہوتا ہے، اور جب وہ ناچ رنگ، جب وہ تیر و تفنگ کو توڑ کے اور اس کے بعد ستار، ڈھولکیاں اور طبلوں سے کام لیتے ہیں تو وہ ان کی دراصل زوال پذیری کا مرحلہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ بس پھر ان کا جو انجام بد ہوتا ہے، رقص و سرور ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، رنگین شامیں ہوتی ہیں، لیکن ذلت و رسوائی ان کا پھر مقدر بنا دیا جاتا ہے۔